السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو عید کی مبارک ہو، تھوڑی سی پیشگی، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کی عید اچھی گزرے اپنے فیملیز کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور یہ اچھی جو ہے نوید لائے آپ کے لیے تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سہل بنے۔ تو دوستو، 2 دن سے جو ہے وہ ویلاگ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ یہ جو بڑے ایشوز ہوئے اس پہ، جس طرح کہ افغانستان کے سفیر کی بیٹی کی اغوا کا معاملہ تھا، تو اس پہ بہت ساری سوالات تھے جو حل طلب تھے۔ تو ہم جو ہے وہ فوری طور پہ بٹس اینڈ پیسز میں جو ہے وہ جب شکوک و شبہات ہوں تو اس لیے ہم نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا۔ تو آج جب اس کی ڈسٹ حکومت نے سیٹل کر لی ہے اور بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ پردے میں ہیں، وہ کیا ہیں، اہم سوالات کیا ابھرتے ہیں، اس بارے میں جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی منگل کے روز، جس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ یہ اغوا کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا، اور جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشن تھی وہ مکمل کر لیے۔ اچھا، ایک روز پہلے وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے بارے میں جو مشیر ہیں معید یوسف، اور اسلام آباد کے آئی جی نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے چیزیں جو ہے وہ تھوڑی انفارمیشن، یا ان کی جو باڈی لینگویج تھی، یا وہ رکھ رکھاؤ والی اور ڈپلومیٹک اسٹائل میں انہوں نے چیزیں بتائیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے وہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے، ان گائیڈڈ میزائل، کھلے ڈلے آدمی، تو انہوں نے تو ساری چیز جو ہے اس کو لپیٹ کے معاملہ ہی جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی تقریباً کوئی 7 گھنٹے کی فوٹیجز تھیں، 300 کیمرے جو لگے ہوئے تھے، اور اس میں 200 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے، جس میں 4 ٹیکسیز انہوں نے بتائیں، اور ان ٹیکسیز میں انہوں نے سفر کیا۔ تو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، یا جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس میں ایڈیشن کیا، وہ یہ کہ جو 4 ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان چاروں کا بیان لیا گیا ہے، اور کسی ٹیکسی ڈرائیور نے کسی بندے کے ساتھ نہیں بٹھایا جس نے اس لڑکی پہ تشدد کیا ہو، اور یہ اغوا کا اور تشدد کی جو بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کابل اور نئی دلی نے اس معاملے کو بنیاد بنا کے پاکستان کو ایک ہائی برڈ وار کا شکار بناتے ہوئے پاکستان کو دنیا میں رسوا اور بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ شیخ رشید صاحب، اگر تشدد بھی نہیں ہوا، اغوا بھی نہیں ہوئی، تو سب سے بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پمز ہاسپٹل، جو کہ سرکاری اسپتال ہے، اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، پھر اس نے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو جاری کیا، اس میں فزیکل اسالٹ یعنی جسمانی طور پہ حملہ اور جو تشدد کے نشانات کی تصدیق پھر کیسے کر دی، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے 4 ٹیکسیز میں سفر کیا، اس کی فوٹیجز موجود ہیں۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ 4 فوٹیجز جو ہیں یہ سارے ایک ہی تاریخ کے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ایک ہی دن کے ہیں۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ پھر جو وہ بچی ہیں، افغان سفیر کی جو بیٹی ہیں سلسلہ علی خیل، انہوں نے یہ چیزیں کیوں چھپائیں، اور یہ کیوں صرف ایک ٹیکسی کا انہوں نے ذکر کیا تھا، دوسری ٹیکسی جو ہے ان کو لے گئی F9 پارک 2 کا انہوں نے ذکر کیا۔ آپ نے 4 ٹیکسیوں کی بات کی اور اس واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کیا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان 4 ٹیکسی ڈرائیورز میں سے ایک ایسا ہے جس کا کڈنیپنگ کا اور جو ہے وہ تشدد کرنے کا، مار کٹائی کرنے کا ایک پرانا ریکارڈ بھی ہے، وہ عادی مجرم ہے۔
اگر یہ ریکارڈ ہے تو اس سے مزید پوچھ گچھ کیے بنا یا اس معاملات کو آپ کیسے نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جی یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، واقعی کوٹ یہ جھوٹا ہے اور ڈرامہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے یہ بھی بات کی شیخ رشید نے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، جو پاکستان کے دشمنوں بالخصوص انڈیا نے کروائے، جس طرح کا FATF کے اجلاس سے پہلے لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے حافظ سعید کے گھر کے قریب، اور پھر اس کے بعد آپ نے ذکر کیا داسو کا کہ سی پیک کے جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس کی میٹنگ سے قبل جو ہے وہ وہاں پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ لوگوں نے حادثے کا رنگ کیوں دیا، اور اتنا چین جب تلملا اٹھا انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم بھیجی، اور جب ایکسپلوژن کی باتیں ہوئیں آپ تو اس کو گیس سلنڈر کا دھماکہ کر کے اس کو معاملے کو ہی جو ہے وہ دفنانا چاہتے تھے، وہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے جس کا حکومت کو جواب دینا چاہیے، جس سے شکوک و شبہات بڑھے، اور چائنا نے اتنا سخت رد عمل دیا۔ اور یہ تو پھر ڈپلومیسی ظاہر ہے کہ اتنا پرانا عرصہ جو ہے چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہے، تو انہوں نے پھر وہ جو کمپنی بند کرنے، کام بند کرنے، ملازمین کو برطرف کرنے کے اعلانات تھے جو ہے وہ واپس ہوئے۔ پھر اس میں آرمی چیف صاحب بھی پڑے، آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی چائنیز ٹیم کی، ان کا جو ایمبیسڈر ہے اس کی سربراہی میں، اور انہوں نے بالکل گارنٹیز مانگی، اور جو کہ ان کو یقین دہانیہ آرمی چیف نے کرائیں، یعنی کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ اتنا چین بھی ابھی ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا جتنا کہ وہ آرمی سے گارنٹیز چاہ رہے تھے۔ اور ان کا CMH راولپنڈی میں جو زخمی ہیں ان کا بہترین علاج کی فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی، وہ اس سے کافی مطمئن تھے چینی۔ تو بات یہ ہے کہ سوالات اپنی جگہ پہ ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات لاجک ہے، آپ کی بات میں وزن ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا معاملہ اس وقت چھیڑا جاتا ہے جب افغان پیس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اب اس دن تو عمران خان صاحب بھی تاشقند میں تھے جہاں پر الزام بھی لگا، اور اس وقت تک یہ واقعہ ہو چکا تھا لیکن پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان میں یہ رپورٹ ہوا ہے 17 جولائی کو، 16 جولائی کو جمعے کے دن یہ معاملہ پیش آیا ہے دوپہر کے ٹائم پہ، اور اس کے بعد جو ہے کیس داخل ہوا ہے 18 تاریخ کو، اور اس میں انویسٹیگیشن میں جو چیزیں یا اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، تو اس سے پھر افغان گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی اتنا عجلت میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ سفیر کو واپس بلا لیا۔ لیکن ابھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ہمارے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے جو یہ تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں، تو شاید اس کی کردار کشی کے حوالے سے اور اس کے افیئرز کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ سامنے لائے، لیکن ابھی تک وہ چیزیں نہیں آئی ہیں۔ تو معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں ان دونوں نے، یعنی حکومت نے اور جو افغان سفیر کا خاندان ہے، وہ سلیکٹیو انفارمیشن دی ہے، اور چیزیں کچھ انہوں نے بھی چھپائی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے بھی چھپائی ہیں۔ اب جیسا کہ فون انہوں نے تو دے دیا فورنزک اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن شیخ رشید کے بقول اس میں ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کیا گیا۔ اب اگر ڈیٹا تو ریٹریو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، اور گورنمنٹ وہ کر بھی لیا ہے جو ہمارے ذرائع کے مطابق، اور وہ آپ کو سب پتہ ہے کہ کون گیا ہے، کس طرح ہے، کیا ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ان کو چھپانا نہیں چاہیے تھا افغان سفیر کے خاندان کو اس طرح کی چیزیں۔ اور اب گورنمنٹ جو جس طرح بالکل آؤٹ رائٹلی یہ چیز کہہ رہی ہے، تو وہ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ تو ان کے دعوے کو ایک حد تک جو ہے وہ ٹھیک ثابت کرتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایجنسیاں ملوث نہیں ہیں، کوئی پرائیویٹ لوگ بھی ملوث نہیں ہیں، آپ ان کی بھی طرف سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں اس پہ سوالات اٹھیں گے، اور یہ معاملہ یہ کیس جو ہے شاید اب بند نہ ہو، اور مزید آنے والے دنوں میں اس کے مزید دونوں جو فریق ہیں ان کی طرف سے انکشافات، نئی چیزیں، نئی معلومات سامنے ضرور آئیں گی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آخر میں پھر آپ کو عید مبارک۔ اللہ حافظ۔